الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا۔ عرفات کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 لاکھ صحابہ کے پاس ساتھ میدان عرفات میں ہے، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کا کامل مکمل دین امت کو دے کر گئے، اور جب چیز مکمل ہوتی ہے، کامل ہوتی ہے، تو پھر اس میں کسی اور چیز کے اضافے کی، کسی اور چیز کے ایڈیشن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ گلاس پانی سے بھرا ہو تو پانی ڈالیں گے تو کہاں جائے گا؟ باہر گرے گا۔ اگر آرام سے ایسے سے ڈالیں گے تو پانی جو ڈالیں گے وہ باہر جائے گا، اور اگر زور سے ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ جو پہلا پانی ہے وہ باہر چلا جائے گا، اور جو آپ ڈالیں گے وہ اندر چلا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے نا۔ تو بھائیو، اللہ کے دین کے ساتھ بھی یہی کچھ ہے۔ اللہ کا کامل مکمل دین اللہ نے دیا ہے، قرآن میں اس کا اعلان کیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی علیہ السلام، اللہ کا کامل مکمل دین جو آپ کو دیا گیا ہے یہ پورا کا پورا لوگوں کو پہنچا دو۔ اور آپ نے اسی حجۃ الوداع کے موقع پر ہی خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا: الا هل بلغت، لوگوں سنو، کیا میں نے مکمل دین پہنچا دیا؟ تو 1.5 لاکھ کا صحابہ کا مجمع سبھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے مکمل دین اللہ کا پہنچا دیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ آپ تو دین مکمل کر کے گئے تھے، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں آج کے زمانوں میں، کچھ آج سے پہلے بھی، کہ جو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے جو قرآن میں کہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، یا اللہ نے تو دین مکمل کر دیا تھا ان کے کہنے کے مطابق، یا پھر اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ خیانت بددیانتی کی ہے کہ کامل مکمل دین نہیں پہنچایا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ کہ وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں وہ بعد میں کی جا رہی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ یہ دین کا حصہ باقی رہ گیا تھا جو مولوی نے مکمل کرنا تھا، سمجھے نا؟ تو اس مولوی کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کا دین ناقص تھا، کم تھا، مکمل نہیں تھا، کہ جس میں ان بدعات کی اجازت تھی۔ تو ہمارے معاشرے میں بے شمار بدعات، تھوڑی سی نہیں، ہر چیز میں، ہر میدان میں طرح طرح کی بدعات، وہ چیزیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھی۔ اور اسی میں آج کل ہمارے ملکوں میں جو عید میلاد النبی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میلاد کمیٹیاں بن چکی ہیں، گنبد تیار ہو رہے ہیں، کیک بننے کے آرڈر آ گئے ہیں، جو کیک کٹنے ہیں آپ کے میلاد پر 100 فٹ کے کیک، اس کے آرڈر آ چکے ہیں، اور تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں۔ مجھے بتائیے ذرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، 63 سال زندگی آپ کی، آپ نے کبھی 1 سال بھی یہ کام کیا ہو؟ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال تک رہے۔ 100 سال کا صحابہ کا زمانہ ذرا ہمیں لا کر دکھائیے کہ کسی ایک صحابی نے بھی یہ کام کیا ہو۔ صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، ائمہ اکرام ہے، کہ جن ائمہ اکرام کی تقلید ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ ہم ان کی تقلید تو فرض سمجھتے ہیں،
لیکن جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں کیک کاٹنے والی، کچھ جشن منانے والی، پھر نہیں دیکھتے کہ ائمہ اکرام کا کیا عمل تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، وہاں تقریر بھول جاتی ہے۔ ویسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، لیکن امام اعظم کو پوچھئے ذرا کہ تم یہ کر رہے ہو، یہ کام کیا انہوں نے کیے تھے؟ اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں مانتے، نہ مانو۔ صحابہ اکرام تمہارے لیے طریقہ اور نمونہ نہیں ہے، نہ مانو۔ جس کو اپنا امام اعظم مانا ہے کم از کم اس کو تو دیکھو، انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ لیکن کیا ہو نہ کیا ہو، مولوی کے پیٹ کا معاملہ ہے، مولوی کا بزنس ہے، اس کا کاروبار ہے۔ اس لیے ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ 12 وفات، اور آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ جانتے ہیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے یہ میلاد النبی نہیں تھا، یہ 12 وفات تھا۔ لیکن ملا نے دیکھا کہ وفات پر تو جشن نہیں منائے جائیں گے، وفات پر تو کیک نہیں کٹیں گے، یہ تو پیٹ پوجا کا معاملہ وہاں پر نہیں چلے گا، تو ملا نے وفات سے بدل کر اس کو میلاد بنا دیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ جو تاریخی ریسرچ ہے، آپ کے پیدا ہونے کی صحیح جو روایتیں ہیں، وہ آپ کے 9 ربیع الاول کو پیدا ہونے کی ہیں، اور جس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے۔ تو جو 12 ربیع الاول کو جشن منا رہے ہیں، 12 ربیع الاول کو بھنگڑے ناچ کر رہے ہیں، خوشیوں میں کیک کاٹ رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے فوت ہونے کے کیک کاٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے جشن منا رہے ہیں، کیونکہ آپ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی سے ان کو اپنے آپ کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کا دن جانتے ہو بھائیوں کہ صحابہ اکرام کے اوپر کیا گزری تھی؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے، ایسے لگتا تھا جیسے مدینہ روشن ہو گیا ہے، اور جس دن آپ فوت ہوئے ایسے معلوم ہوتا تھا مدینہ پر اندھیرے چھا گئے۔ صحابہ کو کچھ سوجھ نہیں رہی تھی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انس سے پوچھتی ہیں، اے انس، تمہارا دل کیسے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالو؟ صحابہ رو رہے ہیں، ان کی ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں، اور ادھر کلمہ پڑھنے والے عاشق رسول آپ کے فوت ہونے کے دن کو جشن منا رہے ہیں، آپ کے فوت ہونے کے دن میں کیک کاٹ رہے ہیں۔ بھائیو، یہ تو اب کسی بدترین دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، چاہے جائے کہ اپنے نبی کے ساتھ کیا جائے۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ آپ 12 ہی کو پیدا ہوئے تھے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کا غم آپ کے پیدا ہونے کی خوشی سے بڑھ کر نہیں ہے؟ اگر آپ 12 ہی کو پیدا ہوئے تھے، 12 ہی کو فوت ہوئے تھے، تو آپ کے فوت ہونے کا غم بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رہتی دنیا کے لیے کہ کسی کو بھی اب اگر کبھی پریشانی آ جائے، کوئی بڑا غم پہنچے، تو ہمیشہ میرا دنیا سے جانے کا غم جو ہے اس کو دیکھا کرو۔ اور ہم اس کو غم منانے کے بجائے، بلکہ منانا تو ایسے بھی جائز نہیں ہے، اس کو غم سمجھنے کے بجائے اس میں خوشیاں منائیں۔ بھائیو، کہاں کا دین ہے، کہاں کی عقل ہے؟ لیکن ہم ہیں کہ یہاں پر عقلوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر دین کی ضرورت نہیں، یہاں پر یہ ہے کہ میری مرضی کیا ہے، میرا پیٹ کیسے چلتا ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں۔ تو بھائیو، ضرورت ہے عقل کرنے کی، ضرورت ہے اللہ کے دین کو سمجھنے کی، اور یہ کام کر کے آپ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور ہم بھی اکثر و بیشتر خطبوں کے شروع میں پڑھا کرتے ہیں، ایاکم محدثات الامور، اے لوگوں دین میں نئے کاموں سے بچو، فإن كل محدثۃ بدعہ، کہ دین کے اندر یہ نئے کام، نئے سے مراد کہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، کہ جو صحابہ نے نہیں کیے، سبھی کام یہ نئے، یہ کیا ہے؟ فإن كل محدثۃ بدعہ، کہ سارے یہ نئے کام بدعات ہیں۔
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور یہ ساری بدعتیں کیا ہیں؟ کیا نیکیاں ہیں؟ اماتِ گمراہی ہیں۔ اچھا گمراہی ہے تو پھر آگے کیا ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ کام کر کے، بدعات کر کے، اللہ کے رسول کو ناراض کر کے آدمی نہ سمجھے کہ جنت کو جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جہنم کو جا رہا ہے۔ تو ضرورت ہے بھائیو دین کو سمجھنے کی، دین کو جاننے کی۔ دین میری اور آپ کی مرضی کا منمانی کا نام نہیں ہے۔ دین وہ ہے کہ جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ دین وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا کر دے کر گئے ہیں۔ دین وہ ہے کہ جس پر صحابہ اکرام کا عمل تھا۔ ہاں اگر یہ ہے تو دین پر چلیے، اگر یہ نہیں تو پھر لوگوں کے من گھڑت، لوگوں کے خود ساختہ یہ کام کر کے بھائیو اللہ کو ناراض کرو گے، خوش نہیں کرو گے۔ جہنم کے راستے پر ہو، جنت کے راستے پر نہیں ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور سچے دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت اپناتے ہوئے آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔